خدا جس مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج ہم اگلے حصے کے اوپر آتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ بنی اسرائیل قوم مصر سے نکل کر کوہ سینا کے اوپر آ جاتی ہیں۔ وہاں پر خدا نے ان کو 1 سال تک کے لیے روکے رکھا اور وہاں پر 3 بڑے کام کرنے کو ان کو دیے ہیں۔ پہلا تو تھا شریعت کو الاؤ کرنا، شریعت دی گئی، اور دوسرا تھا خیمہ اجتماع بنانا اور کہانت کو قائم کرنا، اور تیسرا تھا اس کے اندر عہد کا صندوق رکھنا۔ عہد کے صندوق کو رکھا گیا۔ عہد کا صندوق کیا تھا؟ وہ ککر کی لکڑی کے اوپر سونا مڑا ہوا تھا اور اس کے اندر عہد کی تختیاں تھیں، اور یعنی 10 احکام کی تختیاں رکھی گئیں، اور اس کے اندر ایک ہارون کی لاٹھی رکھی گئی، اور اس کے اندر من کا مرتبان رکھا گیا جو خدا نے ان کے لیے مہیا کیا تھا۔ تو 1 سال کے بعد جب وہ سارا کام مکمل ہو گیا تو خدا نے وہاں سے خیمہ اجتماع اکھاڑ کر آگے چلنے کا حکم دیا۔ تو یہ آپ پڑھیں گے، یا پڑھیں گے بیابان میں 40 سال کا عرصہ جو ہے گنتی کی کتاب اور استثناء میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کنعان کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا، اس علاقے کی طرف جس کا وعدہ بزرگوں سے کیا گیا تھا، اور خدا آگ اور بادل کے ستون میں سے ہو کر ان کی رہنمائی کرتا رہا، تحفظ فراہم کرتا رہا، مگر لوگوں نے بغاوت کی اور پانی اور خوراک کے لیے بڑبڑانے لگے۔ انہوں نے خدا کے غضب کو بڑھایا، اور پھر خدا نے بٹیروں کو گردا گرد 1 دن کی راہ تک پھیلا دیا، اور انہوں نے ان کو خوب انجوائے کیا اور کھایا۔ دوسری طرف زمین سے قریباً 2 ہاتھ اوپر ان بٹیروں کو بھیج دیا تاکہ وہ لوگ ان کو کھائیں، ان کو پکڑیں اور ان سے پیٹ بھریں۔ مگر یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھی۔ جب لوگ ان بٹیروں کو کھانے لگے تو خداوند نے ان کو بڑی سخت وبا سے سزا بھی دی، کیونکہ انہوں نے اس خوراک کی بے حرمتی کی تھی۔ جب بنی اسرائیل کنعان کی سرحدوں کے پاس پہنچ گئے تو 12 جاسوس کنعان میں بھیجے گئے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ کنعان کے لوگ بڑے خوفناک اور مضبوط ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل سوائے تباہ ہونے کے اس ملک میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ یشوع اور کالب نے لوگوں کو حوصلہ دیا کہ وہ اس ملک کی طرف بڑھیں، کیونکہ خدا ان کے آگے آگے جائے گا اور اس ملک کے لوگوں کو ان کے لیے فتح کرے گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے خدا کے اس وعدے پر جو اس نے کیا تھا، انہیں ملک کنعان ضرور دیا جائے گا، تم بھروسہ رکھو اور خوف نہ کرو۔ انہوں نے نہ صرف اس ملک میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، بلکہ یہ بھی کہنے لگے کہ کنعان میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس آوارہ گردی میں ہی بیابان میں مر جائیں۔ بہتر ہے کہ ہم ادھر ہی رہ جائیں، ختم ہو جائیں۔ ان کی مرضی کے مطابق ایسا نہ ہوا، اور اس نے انہیں بیابان میں آوارہ پھرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا، بلکہ ان کو ملک مصر سے جب وہ لے آیا اور بیابان میں ان کو 40 برس تک گھمایا پھرایا، اور پھر آخرکار اسے دریائے یردن پار کر کے یشوع کی معرفت ملک کنعان میں داخل کر دیا۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ بنی اسرائیل قوم کو 40 برس بیابان میں کیوں رکھا، جبکہ وہ اتنا سفر نہیں تھا۔ وجہ دراصل یہ تھی کہ مصر سے نکلے ہوئے بنی اسرائیل اور بہت سی ملی جڑی بھیڑ جو مصری لوگ تھے، جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہی نکل آئے تھے، ان کا خاتمہ بہت ضروری تھا، کیونکہ جو بنی اسرائیل قوم تھے
وہ بھی بت پرستی کے قائل تھے، اور جو مصری تھے وہ تو آلریڈی تھے ہی۔ ان کو موعودہ ملک میں لے جانا خدا کو پسند نہیں تھا، اس لیے 40 برسوں میں ماں سوائے 2 آدمیوں کے یعنی یشوع اور کالب کے باقی سب لوگ بیابان میں ہی ڈھیر ہو گئے، ختم ہو گئے کسی نہ کسی وجہ سے۔ اور وہ لوگ جو مصر سے نکلے تھے ان میں سے تمام کے تمام لوگوں کی اولادیں جن کی عمریں 40 سال سے کم تھیں، وہ سب کے سب لوگ دریائے یردن کو پار کر کے موعودہ ملک میں یعنی ملک کنعان میں جو موجودہ اسرائیل ہے اس میں جاتے ہیں۔ یہ کیونکہ خدا کا وعدہ تھا، اس لیے ابراہیم کو یہ فرمایا گیا تھا کہ اس کی نسل آ کر پھر اس سرزمین کو آباد کرے گی۔ اور راستے میں وبائیں اور زہریلے سانپ اور مختلف آفتوں سے وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کی نسلیں پھر آگے بڑھتی ہیں اور دریائے یردن کو پار کرتی ہیں۔ اور یہاں پر 40 برس کا ایک جو فگر ہے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موسیٰ کو خدا نے 120 سال کی عمر دی، اور 120 سال کے 3 پیریڈ بنا دیے گئے۔ پہلا پیریڈ تھا تعلیم و تربیت کا، جو فرعون کے محل میں اس کو ملی ہے، تعلیم ملی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے موسیٰ نے مصر کے تمام علوم حاصل کیے تھے۔ اور دوسرا پیریڈ اس کا اس ٹریننگ کا ہے، اس تربیت کا ہے جو مدیان میں اس نے بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے حاصل کیا تھا، اس کا وہ پیریڈ بھی 40 برس کا تھا۔ اور یہاں پر ایک یاد رکھیں بات کہ جتنی بڑی تربیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، اتنی ہی بڑی خدا ذمہ داری بھی دیتا ہے۔ اور اب آخری 40 برس جو تھے وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے اور ملک موعودہ یعنی ملک کنعان تک پہنچانے کے تھے۔ اب دریائے یردن کے کنارے موسیٰ کو خدا نے روک دیا اور موسیٰ کو پہاڑ پر بلا لیا، اس کی جگہ پر یشوع کو مقرر کر دیا، نون کا بیٹا یشوع۔ اس کو جب مقرر کر دیا تو یشوع نے اپنی ذمہ داری کو بڑی خوبی کے ساتھ نبھایا۔ اس نے ملک کنعان میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں، بہت سے ایسے بت پرست بادشاہوں کا صفایا کیا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل قوم کو جو 12 قبائل تھے ان کو ملک کو تقسیم کیا ہے، ان کو بانٹ دیا۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یوسف کے دونوں بیٹوں کو برابر پراپرٹی بانٹی گئی، مگر لاوی کو اس پراپرٹی کو دینے سے خدا کی طرف سے روک دیا گیا، کیونکہ لاویوں کو کہانت دی گئی تھی، اور یہ کہانت جو تھی یہ باقی وراثتوں سے زیادہ بڑی تھی۔ اور اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل یشوع اور قاضیوں کے زیر قیادت یعنی 1400 قبل از مسیح سے 1500 قبل از مسیح تک یشوع کی قیادت کے بعد قاضیوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ آخر میں 24 باب یشوع کی کتاب کا، اس میں یشوع جب اپنی ریٹائرمنٹ لیتا ہے، جب وہ خدمت سے فارغ ہوتا ہے خدا کے کہنے پر، تو وہاں پر یشوع ایک بات کہتا ہے، اپنی ساری قوم کو بلا کر ایک تقریر کرتا ہے، ایک وعظ کرتا ہے۔ اس وعظ میں کہتا ہے کہ تم نے پیچھے مصر میں بھی بت پرستی دیکھی ہے، اور آگے کنعان میں بھی بت پرستوں کا ملک تھا، اور اب تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ یعنی میں تو اب فارغ ہو گیا ہوں، اور تم خدا کی پوجا کرو گے یا بتوں کی پوجا کرو گے؟ اب یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے، فیصلہ تم نے ہی کرنا ہے۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خدا کی پرستش کریں گے۔ اور اس بیان کے بعد پھر ساری قوم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، ہم بھی اس زندہ خدا کی پوجا کریں گے۔ تو یشوع کی قیادت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر قاضیوں کا دور آتا ہے۔ اب یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ جن قوموں کو یشوع نے اور اس کی قوم نے اپنے ملک سے نکالا تھا، اور بہت سے بادشاہوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا، کچھ لوگ بھاگ کر نکل جاتے ہیں اس ملک سے، ان لوگوں کے دلوں میں بھی بنی اسرائیل قوم کے خلاف بہت بڑا غصہ اور کرود اور بدلہ لینے کی روح شامل تھی۔
اس کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی بھی ارد گرد کی قومیں تھیں، مصری تھے، بلکہ وہ تھے فلسطینی تھے، لبنانی تھے، اور اردن کے لوگ تھے، اور اس کے علاوہ موابی، امونی اور میسوپوٹامیہ یعنی عراق کے لوگ تھے، ان لوگوں کو یہ قوم یہاں برداشت نہیں ہوتی تھی، اور یہ بعد ازاں جب بنی اسرائیل قوم بس جاتے ہیں وہ انہی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، ان کو غلام رکھ لیتے ہیں، لونڈیاں رکھ لیتے ہیں، ان کے ساتھ مکس اپ ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ آگے چل کے بنی اسرائیل قوم کے لیے مصیبتیں کھڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان حالات میں پھر خدا قاضی بھیجتا رہا۔ جب یہ گناہ کرتے تھے تو غیر قومیں ان کے اوپر حملہ ور ہوتی تھی، ان کی فصلیں لوٹ لیتے تھے، ان کے جانور چھین کے لے جاتے تھے، ان کو قتل و غارت کرتے تھے۔ تب بنی اسرائیل قوم میں سے خدا قاضی بھیجا کرتا تھا، اور وہ قاضی ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کے لیے فتوحات کرتے تھے، اور پھر وہ بحال ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے ایک پہیہ چلتا رہا۔ بنی اسرائیل قوم نے بت پرستی شروع کر دی، اور پھر غیر قوموں نے حملے کرنا شروع کر دیے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ کی، اور پھر خدا نے قاضی بھیجے، قاضیوں نے ان کو چھڑایا۔ یہ ایک پہیہ چلتا رہا، اور سموئیل تک 14 قاضیوں نے تقریباً 400 سال تک کا عرصہ جو ہے یہ ملک کے اوپر حکمرانی کی، قوم کے اوپر حکمرانی کی، اور قوم کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں، جن میں غتنیل ہے، اور جدعون ہے، یفتح جلادی ہے، اور پھر دبورہ اور برق ہیں، اور پھر سمسون ہے، اور آخر میں پھر 14ویں نمبر پر جو آتا ہے وہ سموئیل نبی، کاہن، اور بہت کچھ ہے۔ اس نے جو خدمات کی ہیں وہ بہت بڑی بڑی خدمات ہیں، اور اس جیسا لیڈر جو ہے وہ تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں، جو خدا کی طرف سے خدا کا نذیر بھی تھا، اور خدا کی طرف سے وہ مقرر کیا گیا بندہ تھا۔ اب یہ سلطنت جو ہے یہ ایک لمبا عرصہ یعنی 400 سال تک چلتی رہتی ہے، اور آخرکار قوم نے خود مطالبہ کیا سموئیل کے ساتھ کہ ہمیں بادشاہ دیا جائے۔ جب سموئیل سے بادشاہ مانگا گیا تو سموئیل کو اس بات کی بہت ناراضگی ہوئی، اور وہ قوم بھی بضد ہو گئی کہ ہمیں بادشاہ دیا جائے، تاکہ وہ دوسری قوموں کی طرح کہ بادشاہوں کو دیکھ کر متاثر ہو رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی ایسا بادشاہ چاہیے جو ہمارا انصاف کرے۔ یعنی قاضیوں کی جو قیادت تھی اس سے وہ لوگ تنگ آ چکے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیریڈ ہے یہ 10ویں صدی قبل از مسیح 1050 سے 975 سال تک کی تاریخ کا ایک پیریڈ ہے، جو تقریباً جو اس کو آپ دیکھ لیں کتنے سال کا بنتا ہے۔ اس کو آپ پڑھیں گے سموئیل کی کتاب اس کے 8ویں باب سے شروع کر کے سلاطین کی کتاب کے پہلے باب سے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اور اب یہاں پر یاد رکھنا چاہیے، جب قوم نے بادشاہ مانگ لیا تو آخرکار خدا نے ان کے لیے بادشاہ کا اعلان کروا دیا کہ ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دے، اور ان کا پہلا بادشاہ یعنی بنی اسرائیل قوم کا پہلا بادشاہ جو تھا وہ ساؤل، جو قیس کا بیٹا تھا، بنیامین کے خاندان سے تھا، جو بہت خوبصورت تھا، قدور تھا، بہادر تھا، ہر طرح سے وہ بادشاہ بننے کے لائق تھا، مگر وہ چھوٹے خاندان سے تھا، اور اس کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اس نے 40 برس حکمرانی کی، ملک کنعان کے اوپر بہت سی جنگیں بھی لڑیں۔ آخرکار وہ بھی خدا کا نافرمان ہونا شروع ہو گیا، تو اس پر خدا نے اس کو رد کیا، اور اس کی جگہ پر داؤد کو کھڑا کر دیا۔ داؤد بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ تھا، اور یہ یہودا کے خاندان سے تھا۔ پیدائش 49 باب کی 10ویں آیت کے مطابق یہ دراصل خدا کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ تھا، اور اس کو خدا نے سب سے پسندیدہ شخصیت بھی قرار دیا ہے، جو خدا کے دل کے قریب تھا، اس کو مقرر کر دیا گیا۔ اس نے بھی 40 برس حکمرانی کی اس ملک کے اوپر، اس نے بہت سی جنگیں لڑیں، جاتی جولیت کو بھی اس نے مارا، اور
وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی لکھی ہوئی ایک کتاب جس کو زبور کہتے ہیں، اور اس کی اور بھی بہت ساری غزلیں نظمیں ہیں، اور داؤد ایک بہترین شاعر تھا اور بہترین وہ لکھاری بھی تھا، زبور لکھتا تھا، اور وہ بہترین ساز بنانے والا اور بجانے والا، اور بہت خوبصورت آواز کے ساتھ، سریلی آواز کے ساتھ جب وہ گاتا تھا تو وہ متاثر کرتا تھا، اور خدا کے تخت کو بھی وہ متاثر کر دیتا تھا، یعنی مثبت معنوں میں لے رہا ہوں، خدا کا تخت بھی اس کی حمد و تعریف پر لگ جاتا تھا، اور وہ بادشاہ 40 سال حکمرانی کرتا ہے، اور جب بیچ میں خدا نے اس کو ہیکل بنانے کا منصوبہ دیا، نقشہ دے دیا، اس کا ساز و سامان جمع کرنے کا حکم دے دیا، اس نے سب کچھ جب جمع کر لیا تو آخر کار خدا نے اس کو ہیکل بنانے سے روک دیا، کیونکہ اس نے جنگیں لڑی تھیں، اس کے ہاتھ خون آلودہ تھے، اس لیے خدا نے اس کو منع کر دیا اور کہا کہ تیرا بیٹا سلیمان جو ہے وہ ہیکل کو تعمیر کرے گا، جس کو سلیمانی ہیکل کہتے ہیں، اس کو سلیمان بادشاہ نے تعمیر کیا۔ اس کی بادشاہی کا دور بڑا پرامن تھا، بہت پرامن دور تھا، اور اس کو خدا نے جنگ کے ہتھیار جمع کرنے سے روک دیا تھا، مگر اس نے وہ کیے۔ ایسی اور بھی باتیں تھیں جن کو اس نے کیا ہے، جن کی بدولت شاید خدا کو وہ باتیں پسند نہیں تھیں، مگر خدا اپنے منصوبے کو لے کر آگے بڑھتا ہے، اور اس منصوبے کے مطابق وہ اپنے کام کو پائے تکمیل کو پہنچاتا ہے۔ اور اس نے بہت سی شادیاں کر لیں، بہت سی بیویاں کر لیں، غیر قوموں سے بیویاں کر لیں، جو سب سے ناپسندیدہ بات تھی، اور ان کی بدولت وہ اس کی سلطنت متاثر ہوتی ہے۔ اور جب سلمان بادشاہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا بیٹا رہبام بادشاہ بن جاتا ہے، وہ سلطنت کرنے لگتا ہے، اور رہبام نے بہت سے بھاری ٹیکس لگا دیے اپنی قوم کے اوپر۔ جب ٹیکس لگا دیے، قوم بڑی تنگ آ گئی، اور قوم نے جب مطالبہ کیا کہ ہمارے اوپر سے بوجھ ہلکا کیا جائے، تو رہبام کا ایک جملہ جو ہے بہت ہی تلخ جملہ ہے عوام کے لیے، جو ان کی بغاوت کی وجہ بن جاتا ہے، وہ ہے میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے۔ یہ جملہ اس کا قوم کو بے دل کر دیتا ہے، اور قوم نے بغاوت کر دی۔ اس سے پھر قوم بٹ جاتی ہے، 10 قبائل جو ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور 2 قبائل جو ہیں وہ یہودا اور بنیامین ایک طرف رہ جاتے ہیں، اور باقی 10 قبائل جو ہے یہ الگ سلطنت بنا لیتے ہیں۔ یہاں سے وہی متحدہ سلطنت جو ہے یہ تقسیم ہو جاتی ہے، اور وہ تقسیم شدہ سلطنت کہلانے لگتی ہے۔ یہ سلیمان کا بیٹا جو تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو ایک شاہی دور دیا، جس دور میں سے وہ گزرے ہیں وہ شاہانہ دور، متحدہ سلطنت کا دور تھا، اور جب سلطنت تقسیم ہو جاتی ہے اس وقت پھر بنی اسرائیل قوم کو مار پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور تب کی گئی سلطنت پھر 1948 میں پھر بحال ہوتی ہے، اور یہ بڑی لمبی مدت ہے جو بنی اسرائیل قوم دنیا میں بکھری پھرتی رہی، لیکن خدا اپنے منصوبے کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ جب اس دور میں جب آگے ہم بڑھتے ہیں تو متحدہ سلطنت اور یہ جو منقسم سلطنت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے خدا نے اپنے منصوبے کو پائے تکمیل کو پہنچایا ہے۔ آج ہم یہاں تک منقسم سلطنت کا آغاز جو ہوتا ہے یہاں تک پہنچتے ہیں۔ آگے ہم چلیں گے ہم اگلے سیشن میں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔